بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم یہ قرآن بتلاتا ہے وہ راہ جو سب سے سیدھی ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ اما بعد قال تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هو حبل اللہ المتین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حکم به عدل ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان جیسے ابھی ڈاکٹر طاہر خاکوانی صاحب فرما رہے تھے، قرآن ہمارا۔ یہ جس ترتیب سے یہ عنوانات ان نشستوں میں چل رہے ہیں، بہت ہی بالغ نظری سے وہ عنوانات ترتیب دیے گئے ہیں۔ کل ہی میرے سامنے یہ سارے عنوان آئے تھے۔ پہلے تو یہ عنوان جو میرا تھا صرف وہ بتایا گیا تھا، میں اس پر غور کرتا رہا کہ آپ حضرات کے سامنے کیا باتیں رکھی جائیں۔ پھر میں نے خود ہی فون کر کے معلوم کیا تھا کہ یہ 7 روزہ پروگرام میں باقی عنوانات کیا ہیں، تو وہ پھر مجھے جب ملا ہے تو واقعتاً بہت ہی عقل مندی کے ساتھ اور دیدہ ریزی کے ساتھ وہ عنوان بنائے گئے ہیں۔ 2 خطابات جو ہو چکے ہیں، واقعتاً 2 پہلے ہی ہونے چاہیے تھے وہ، اور آج کا ہمارا یہ تیسرا خطاب جو ہے اسی سے جڑا ہوا ہے، اسی کا منطقی نتیجہ ہے۔ رب ہمارا، اس میں جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں اس میں ویسے مجھے معلوم نہیں تفصیل کے ساتھ کہ انہوں نے کیا آپ کے سامنے رکھا، لیکن ایک بات میں اس میں سے اپنے انداز میں دہرانا چاہوں گا۔ اسی طرح رسول ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے حوالے سے بھی ایک بات رکھنا چاہوں تاکہ آج کے عنوان کے ساتھ وہ دونوں موضوعات جو ہیں وہ جڑ جائیں۔ پھر کچھ باتیں ہیں جو آج کا ہمارا عنوان ہے اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ رب ہمارا، کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا پہلا حصہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دوسرا حصہ ہے۔ اللہ کو ماننا اور اس کو رب ماننا، یہ بات آپ کے سامنے آئی ہوگی۔ اللہ کو اپنا مالک ماننا اور اس مالک کی حیثیت سے جو پھر ہمارے اوپر تقاضا بنتا ہے کہ ہم اس اللہ کی اطاعت کریں۔ مالک مان لینا ایک بات ہے،
اور اس کا جو تقاضا بنتا ہے کہ ہم اس اللہ کی، اس رب کی، اس مالک کی اطاعت کریں، اس کا کہنا مانیں۔ دین کی اصطلاح میں اسے عبادت کہتے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سورہ قریش میں فرمایا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اللہ تمہارا رب ہے، تمہارا مالک ہے، تمہیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تو تمہارے ذمہ یہ بنتا ہے کہ تم اس اللہ کا کہنا مانو، اس کی بندگی کو۔ یہ بات جو ہے ہم جب اکثر و بیشتر سوچتے ہیں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، قرآن کی باتیں سنتے رہتے ہیں، حدیث کی باتیں سنتے رہتے ہیں، دینی اصطلاحات سے واقف ہیں، لیکن جہاں اس کا فائدہ ہے کہ ہم دینی اصطلاحات سے واقف ہیں، وہاں اس کا ایک چھوٹا سا نقصان کا پہلو بھی ہو جاتا ہے کہ ہم عبادت کا لفظ سنتے ہیں تو وہ عبادت کا ایک نقشہ جو ماحول میں وہی لفظ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور اس سے آگے پھر ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، بس عبادت ہے، بس اللہ اللہ خیر چل۔ لیکن عبادت کا حقیقی مفہوم کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے گوشے کیا ہیں، ادھر ہماری توجہ نہیں جاتی۔ تو جس بات کی طرف میں یہاں اس وقت اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ اسی رب کے حوالے سے ہے کہ اللہ کو رب ماننا اور پھر اس کی عبادت کرنا، اس کا کہنا ماننا، اس کی اطاعت کرنا۔ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں نماز میں اور اللہ سے ہم ہدایت مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اور پھر سورہ نساء میں جا کر اس کی وضاحت ہے، آپ حضرات کے علم میں ہوگی کہ وہ ہدایت یافتہ اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدھے راستے پر چلنا ہے، ہدایت، اللہ کو ماننا، رب ماننا، مالک ماننا، اور مالک کی حیثیت سے پھر اس کا پھر کہنا ماننا، اطاعت کر۔ یہ ماننا جو ہے اللہ کا، اس کو رب کی حیثیت سے ماننا اور پھر اس کا کہنا ماننا، اس کو ایک اور پہلو سے لیں تو تھوڑی سی بات جو میں اپنے موضوع کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں وہ سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے دنیا میں تاریخ سے ہم جیسے سب لوگ کچھ نہ کچھ تو واقف ہیں، اور آج کی جو دنیا ہے اس کے حالات سے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ واقف ہیں۔ دنیا میں یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کو ماننے والے، اللہ کا نام لینے والے لوگ بہت زیادہ ہیں، اور ملحد اور نہ ماننے والے لوگ کم ہیں۔ دنیا میں اس وقت عیسائی جو ہیں وہ 250 کروڑ ہیں اور تقریباً 130-140 کروڑ مسلمان ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان میں سے بھی بہت سارے لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، لیکن نام لینا اور ہے، اس اللہ کا کہنا ماننا اور ہے۔ دنیا میں نام لینے والے تاریخ میں بھی بہت ہیں، آج کل بھی بہت ہیں، لیکن جیسے یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ اللہ کا انکار کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، اسی طرح اللہ کو صحیح طور پر ماننا جیسے قرآن و حدیث کا تقاضا ہے وہ ماننے والے بھی بہت تھوڑے، قلیل، شاید انکار کرنے والوں سے بھی قلیل ہے۔ آج کا انسان، مغرب کا انسان، جدید انسان، یہ صرف مغرب کی بات نہیں ہے، ہمارے ہاں بھی جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ایک تو ڈگری حاصل کر لینا ہے، ایک یہ کہ وہ افکار جو مغرب کے ہیں وہ اگر ہمارے ذہن میں سما جائیں، یہ ڈارون تھیوری ہے، یہ فرائڈ کی تھیوری ہے، یہ فلانے کی تھیوری ہے، اور یہ ہمارے ذہن میں اگر سوار ہو جائیں اور اس کی لاجک اور منطق ہمارے اندر بیٹھ جائے تو پھر ایک نتیجہ جو نکلتا ہے جو سورہ یاسین میں فرمایا اللہ نے اس دور کے لوگوں کے بارے میں بھی، وہاں بھی لوگ تھے اس طرح کے، وما انزل الرحمن من شیء، اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اور اس کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو عقل دے دی، اب مزید کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو انگلی پکڑ کر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ اپنی عقل کے تحت جو چاہے کرے، جو چاہے کھائے، جو چاہے پیے، جو چاہے کرے، اب اس کو کسی ایکسٹرنل اور باہر سے خارجی طور پر کسی ہدایت کی ضرورت نہیں۔ رسولوں کا گویا کہ انکار کر دیا، وحی کا انکار کر دیا، نبوت کا انکار کر دیا۔ یہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ تھے، آج بھی ہیں، اور مغرب کا انسان جو ہے اور جدید تعلیم یافتہ انسان دنیا کے ہر خطے میں اسی بات کا دعویٰ کر رہا ہے، اسی بات کو اپنے ذہن میں چھپائے ہوئے ہے کہ بھئی میں انسان ہوں، اللہ نے مجھے عقل دی ہے، میں نے ایم اے کیا ہے،